لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر اچھائی اور ہر نیکی دا منبع تے مرکز ذات رسول کریم ہے۔ آپ دی ذات پاک دے ہر خوبی آپ دی ذات دے اندر موجود۔ کچھ لوگ اے گل کرنگے کہ رسول پاک جیڑا پیغام دین دن جو احکام دین دن وہ بیان کرو، ذات رسول کریم دا بیان کیوں کر دیو تسی بریلوی سنی؟ ذات کو لو اسا کی لینا ہے، سانو پیغام دسو دین دا۔ تو میں کیا اگر ذات رسول کریم دا بیان رب نے نہ کرانا ہوں دا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ نہیں سی کہنا، اے کہنا سی لقد کان لکم من رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کوڑو جو تو ان ملتا ہے او اسوہ حسن ہے۔ رب فرماندہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول دی ذات میں تو آڑے واسطے کامل نمونہ ہے۔ دب کیا کو سبحان اوڑی بولے ہو تسی دب کے بولو، کیونکہ ان میں بولنے دا پیمانہ یہی مقرر کرنا ہے، جس طرح تسا بولنا ہے اسی طرح میں بولنا۔ تس چوکھے بندے ہو تو نیک بندے ہو، تو جیڑے چوکھے بندے جیڑا کام کرنا وہ کرنا چاہیے۔ تسی اوڑی اوڑی بولو تو میں کلن بھی تو اوڑی ہی بولنا چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اتنے بندے تے کمڑے نہیں نہ ہو سکتے، میں کلا ہو سکنا۔ تسی سیانے ہو تو جب سیانے بندے اوڑی اوڑی بولن تو میں نو اللہ کوڑو مسئلہ سکھنا ہے یا رسول اللہ وچو مسئلہ سکھنا ہے؟ قرآن کہندہ ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول دی ذات وچ تو اڈے واسطے کامل نمونہ ہے۔ اس واسطے نکتہ چینیاں ختم ہو گئی ہیں کہ حضور جو کہیں وہ ہم مانیں گے، ذات کو نہیں مانیں گے۔ میں کہ فی رسول اللہ ہے، دس ذات ہے یا صفات نے؟ رسول اللہ وچ آپ دی ذات وچ نمونہ ہے، رسول اللہ دا چلنا نمونہ، رسول اللہ دا بیٹھنا نمونہ، رسول اللہ دا کھڑے ہونا نمونہ، رسول اللہ دا دعا کرنا نمونہ، رسول اللہ دا خطبہ دینا نمونہ، رسول اللہ دا درس دینا نمونہ، رسول اللہ دا جہاد کرنا نمونہ۔ دب کیا کچھ مسئلہ ہوگا؟ انہوں نے پریشر بنایا سی تو سب نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا علی۔ بس ہر چیز، بلکہ یاد رکھو کئی لوگ آخ دینا بدعا کرنے سی اہدنا الصراط المستقیم دے اندر بسانو نبیاں دا طریقہ دس، مونا والا ہم بندیاں دا طریقہ دس جنہ تا تیرا انعام ہے۔ میں کہتے ہیں صراط مستقیم دا پورا معنی نہیں آیا۔ صراط مستقیم دا معنی ہے سب نبیاں دی گل نہیں، صراط مستقیم دی سب تو قریبی تعریف ہے کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ قرآن بیان کر محمد رسول اللہ قدم رکھے اوہی صراط مستقیم بن جاتی۔ ایدلے بندے سن ٹیسٹ کرنے واسطے آئے کیوں جے بول اور مسلمان بن کے بعد سنو مسلمان بنتا دب کیا کو سبحان اللہ۔ بڑے ریزرو جی طبیعتاً تو اڈیاں تحفظات نہ بیٹھے اس طرح نہیں ہوندہ۔ 18ویں ضلع چو مولوی بلانا تو چپ کر کے بیٹھ آنا، رائے بیچ کوئی نہیں سی۔
آ رہا ہے حضور میں بند ہے میرا قدم رکھے سرکار فرما رہے ہیں ہاضا اے جتھے قدم رکھے اے صراط مستقیم ہونا کو نا سبحان اللہ کئی لوگ دور تو آیت کریمہ پڑھ دینے دے نال جوڑ کے معنی کر دینے کھیڑا من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما تو پھر آدھے منعم علیہم بندوں کا طریقہ ہے جو ہم مانگ رہے میں کہ ایڈی دور نہ جا تے نیڑے مکا دینے انہا ھذا صراطی مستقیما جیڑا تو منگنا ہے نا وہ قدم ہی رسول اللہ دا تو منگنا ہے صراط مستقیم 8ویں سپارے پڑھ صراط مستقیم نا کدھا ہے صراط مستقیم نائے نقش سبحان 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 انہا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ پیروی کرو پیچھے چلو اس نشان قدم پر چلو صراط مستقیم کی تلاش ہے تو قدم بقدم رسول اللہ کے ساتھ چلو لیکن مسئلہ تو انہوں سمجھ اگر آگیا تو ٹھیک ہے لیکن دیاتی لوگوں تسی میں خود بھی دیاتی ہم پنڈ وچ رہنا میں نے پتا ہے کہ ساڑھی دیاتی سطح وچ تو انہیں پتہ نہیں لگا کہ فتح بیعو دا مطلب کی فتح بیعو دا مطلب کی ہوندے اتباع دا مطلب کی ہوندے پیروی دا مطلب کی ہوندے ہون اپڑے ہو 6 لفظ بول کے ہون صحیح لفظ تے آئے ہو تسی ہون سمجھ آئیے کہ فتبعوا دا مطلب ہے وہ چلو بھی نال تے چلو بھی پیچھے چلو بھی پیچھے دب کے گل ہو گئی کی پیچھے چلو بعض بندے ایڈا تیز چلن لگ پوندے نے بھئی آدھن میں نبی پاک آرسا چلنا ہے تو نبی پاک تو بھی اگے قدم بڑھا دیں فرمایا لا تقدمو بین ید اللہ رسول دے اگے نہیں چلنا او مومنہ پشاٹ اس واسطے کہ رب لو جا ہی نہیں سکتا جیڑا رسول دے قدمہ تو اپنے قدم پیچھے نہ رکھے سبحان اللہ پیچھے رہو اے بے ادبی ہے اگے نہیں جانا تے جیڑے بے ایمان آکھن کہ رسول جو ہوتے ہیں یہ نبی ہوتے ہیں علم میں ان کو فوقیت ہوتی ہے عمل میں کبھی کبھی امتی بھی بڑھ جاتے ہیں اے بے ایمان لوگ جی میں تو اندسا نا بھئی کون ہے تو سم بالکل نفرت کرن لگ پونی نہ کوڑو یہ لوگ جڑے بسترے چاہی پھر دے نا یہ انہوں نے لیڈر نے لکھے وہ علم میں ہی زیادہ ہوتے ہیں کبھی عمل میں تو امتی بھی بڑھ جاتے ہیں میں کہ جڑے بڑھ جاؤں دا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کیوں کہ اللہ آدھا پیچھے چل بڑھنا نہیں پیچھے رہو آگے نہیں جانا اگے بھی نہیں جانا دور بھی نہیں جانا چھٹ کے بھی نہیں جانا جی رب ال جانا ہی تے ٹور محمد دے پیچھے سبحان اللہ سب بولو سبحان اللہ آہستہ آہستہ کچھ فضا بڑھ دیئے پہ تقریر آلی آجے تے رینج بیٹھے ہو یار جی جتنا ہی تسی بولو گے اتنا سارا ٹائم ہی ختم ہو جانا او حضور دے پیچھے چلو اگے راہ چلو آدھر مولوی صاحب کی کر دیو انہاں گلہ میں کی ہوگی گل مننے دی گل میں اگے چلو میں پیچھے چلو جی ایک ہی یہ توڑی سنی بریلوی مولوی دی عادت ہے جزیات اتے بس روڑا پا لیں دیو اگے نہیں چلو بھئی گل منو جی دے مرضی چلو
تو انہوں کی اس گل ہے میں کہہ دی حدیث نہ میں تشریح کرا گا حضور جی دے ادب دا حکم دے دے سڑنا کہ دا ادب کرو او دے اگے نہیں سن چلن دے دے او دے اگے نہیں سن چلن دے دے ایک دن اللہ دے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرت ابو دردہ مفتی مدینہ مدینہ شریف دا مفتی عالم بڑا صحابی رسول ابو دردہ اے ٹردن پہ این چلدن پہ کتے ٹردن پہ صحابہ دا مجمع لگ گئے جنگ تو واپس آ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق ٹردن پہ ابو دردہ جوان نے تیزی نال آگے بڑھ گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا دردہ او ابو دردہ امام تمشی رجلن تو اس بندے دی اگے چلنے پیا جدے تو اتے جدے تو آلہ اس روئے زمین تے کدی کسے تے سورج نہیں چڑھیا نہ غروب ہوئے تک تیرے پیچھے کون ہوندہ پیا تک کیا فرمایا ابو بکر صدیق فرمایا بعد انبیاء تے رسول عظام تے اس دھرتی تے ابو بکر نہ اٹھے کوئی بندہ نہیں بولو دم کتنا دب کے کبو سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑے کو بولیندہ کوئی نہیں بس دب کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ کی فرمایا نبی پاک نے جد اے نبیاں تو بعد ابو بکر تو اتے بندہ ہی کوئی نہیں جدے تھے کدی سورج چمکیا ہوئے اس دھرتی تے ایک بندہ نہیں جیڑا انبیاء تے مرسلین تو بعد ابو بکر تو اتے شان رکھدا ہوئے تے ابو دردہ تو تے پڑھیا لکھا بند ہے تینوں نہیں پتا جیڑا افضل ہوئے ہو دے تے آگے نہیں ٹھوئی دا بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہو گیا مسئلہ کہ جیڑا افضل ہوئے اس تو آگے نہیں بڑھی دا جیڑا افضل ہوئے اس تو آگے نہیں بڑھی دا اے ادب سکھ لو جنہاں اپنے تو افضل سمجھو اس تو آگے نہیں ٹورو مرشد تو اگے نہیں ٹورو استاد تو اگے نہیں ٹورو ماں تو اگے نہیں ٹورو باپ تو اگے نہیں ٹورو بے شک بڑے بھائی تو اگے بھی نہیں ٹورو لڑائیاں نہیں ہون گیا جھگڑے نہیں ہون گے سردار دے اگے نہ ٹورو سبحان اللہ سبحان اللہ ہر چیز دا ضابطہ مقرر فرمایا صحابہ تسی سارے ہی چنگے ہو نیک ہو متقی ہو جنتی ہو پاک ہو سبحان اللہ ساریاں امتہ نالو افضل ہو بعد انبیاء و مرسلین دے سب تو بڑی جماعت تسی ہو پر میرے صحابیوں ابو بکر تو اگے نہ ٹلیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا اللہ انہوں سیٹ چیک کرا آتے اگے گئے صحیح بولن تو صحیح ایک چاڑی بول دی دوجی چاڑی چوپے سبحان اللہ ابو بکر تو اگے نہ ٹرو عرض کیتا ابو بکر ساڑھے بھی چو افضل ہے فرمایا افضل ہے تو اڑے چو کس گلے افضل ہے یہ نمازیں چوکیے پڑھ دے آئے آئے سبحان اللہ ابو بکر ہے نمازیں چوکیے پڑھ دے فرمایا پڑھ دا بھی یہ پر ایک گل نہیں یا رسول اللہ روزے زیادہ رکھ دے فرمایا رکھ دا بھی یہ پر ایک گل نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ انہیں خرچہ ساڑھے نرو زیادہ کیتا ہے اسلام تے فرمایا کیتا بھی سو پر ایک گل نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور گل کیڑی یا رسول اللہ انہیں ہجرت ساڑھے نرو تکڑی کیتی فرمایا کیتی بھی سو پر ایک بھی گل نہیں سبحان اللہ کاش میں تسلی ہو جائے تو گل میری سمجھ لینی تو میں کر دینی تسلی نہیں ہو رہی اجے گل بنی نہیں او دوستو نمازی ہے پر نماز دی وجہ تو نہیں روزے دار ہے پر روزے دی وجہ تو نہیں
جہاد وچ بھی جانا ہے پر جہاد دی وجہ تو نہیں. ہجرت بھی کیتی سو بڑی تکڑی پر ہجرت دی وجہ تو بھی نہیں. یا رسول اللہ پھر گل کی ہے؟ فرمایا ہے دے اندر جیڑی اللہ دے رسول دا عشق ہے او دے لئی دوجا کوئی بندہ ہے نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد. باد. شیر کی للکار ہے. اے تو کی گل سمجھ آئی بھائی؟ اے میں جڑی دی گل کر رہا میں ذمہ داری نہ کر. اے میں دکھاواں اے حدیث پاک ہے تے میں دکھا دیاں گا. اے لفظاں نال حضور نے فرمایا. اے دا مطلب کی نکلیا؟ نماز عبادت رب دی طرف فرض ہے پر افضلیت دی بنیاد نماز ہوندی تے حضور فرماندے آؤ تواڈے نال چنگی نماز پڑھدا ہے. اے دا مطلب ہے بندے جس ویلے تلنا تے اس ویلے میرے عملاں نو سامنے نہیں رکھیا جاندا عشق نو سامنے رکھیا جاندا. سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھوں دم کے سو سبحان اللہ. اللہ. منکر آخدا تسی نماز دے ہوئی خلاف تسی خلاف ہو تسی تقریریں یہ کرتے ہو نماز نال نہیں عمل ہوندے بندہ تلدا نہیں. میں کہ نہیں یہ نہیں آخدے سی. نماز نال بندے دا اسلام ثابت ہوندے. سبحان اللہ. نماز اسلام دی نشانی روزہ اسلام دی نشانی بے شک سبحان حج اللہ اسلام دی نشانی. بے شک سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ نماز حج دی نشانی روزہ اسلام دی نشانی زکوٰۃ اسلام دی نشانی حج اسلام دی نشانی. بے شک جدے کولے نشان نہ ہون او دی مسلمانی کمزور ہے. بے شک کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے گل سمجھ آ رہی؟ بے شک تو انہاں کہ پھر عشق والی گل کتنے گئی؟ میں کہ سمجھ نماز اسلام دی نشانی روزہ اسلام دی نشانی حج اسلام دی نشانی زکوٰۃ اسلام دی نشانی. جدے نشان قائم نے او دا اسلام قائم ہے لیکن عشق ایمان دی نشانی. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ نماز روزہ اسلام دی نشانی عشق ایمان دی نشانی. نماز روزہ جدا قائم او دا اسلام قائم تے جدا عشق قائم او دا ایمان قائم. کیوں کہ اسلام دین دے ظاہر دا نا ایمان دین دے باطن دا نا. اور اقرار باللسان اسلام ہوندہ ہے تصدیق بالقلب ایمان ہوندہ ہے اور ظاہر پیا بکھا باطن دا اجالا تو بڑھے گا جے محمد دا عشق آوے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. سست یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. جشن عید میلاد النبی. زندہ باد. اللہ لا ایمان علم اللہ محبت اللہ. جنہوں محبت نہیں ہو دا اسلام ہی کوئی نہیں ہو دا ایمان ہی کوئی نہیں. محبت ہے نا ایمان ہے. علامہ علی بن سلطان القاری وڈے عالم احناف دے لکھ دے نے بندے دے دل میں جتنی محبت ہے حضور دی اتنا ہی ایمان ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. گل سمجھ آئی؟ بے شک. سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ گل ہے پکی چھپا کے کرنی کوئی. تسی پیارے ہو سانو بہت ماں باپ بہن بھائی نالو پیارے ہو لیکن اجے سانو اپنی جان تو پیارے نہیں. فرمایا عمر اجے پورا ایمان اندر اتریا نہیں.
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے لیکن حضرت عمر دا یہ حوصلہ ہے بھائی ایمان ہوئے کوئی نہ تے آکھنا ہے انج دے حضرت عمر آن نہیں وہ بڑے پکے آن ساڑھے چو بندے انجو ہی پہ آدھنا مضمت رسول کے پاس پاں تو جے کو مارکا بن جائے تو اس جڑے آدھر میں پٹھے پان گیا گاما مجان حضرت عمر این دے نان جیڑی آکھنا یا آکھ دے ٹلے نالان تے سامنے کہندے سے حضور نے فرمایا عمر خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام عمر کفر بچ بھی تکڑا ہے اسلام بچ بھی تکڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تکڑا بندہ گھر ٹکا کے کرتا ہے یا رسول اللہ اجے ایمان نہیں اجے جان آر نہیں فرمایا عمر جے میں جان نالو بھی پیارا نہ ہوا تو پھر ایمان پورا ہوندہ نہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ اپنے اختیار نال کوئی بندہ یہ کر سکتا ہے اخی نہیں تو پھر اخی اللہ دیندہ ہے اخی من اپنے اللہ نو آکھو کہ میری جان تو بھی تو ان پیارا کر چھڑے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان چھت والو ویکھے آسمان والو مالکا یہ عمر گل کھولی ہے تو ہی پوری کر دے حضرت عمر دی اکھا جو آنسو جاری ہو گئے اکھن گے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے یا رسول اللہ 100 جان میں ملا تو توڑی قدمہ تو قربان سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری زندہ آباد دب کے نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثی یا غوثیہ اتنے نعرے چلانا سبحان اللہ اس ترتیب نالا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد 10 چھڑی مسئلے دی سبحان اللہ جان تو بھی زیادہ محبت سرکار نہ حضور فرماندے نے اس تو زیادہ جس بندے نو محبت نہیں اللہ نال تے اللہ دے رسول نال وہ مومن نہیں اللہ اکبر مومن ہے ہی نہیں لا یومن مومن ہے ان جائزہ لو اپنے اپنا کتنی محبت ہے اللہ نال اللہ دے رسول نال سب تو بد کے محبت ہے نہیں ادھے توڑے جو اتھے بیٹھے انہوں فکر ہے بچی دے سرن پیڑ سی میں جا کے ریسو چین دینی ہوں کسی نے کوئی طلب لگی اندر کسی نے کوئی لگی گل جس وقت ہوئے محبوب دی اس وقت مومن سب تو زیادہ ترجیح اس گل نو دے گا سبحان اللہ اللہ کسی گل غور نہیں سارے کنہ نال موبائل لائے نے ہلو جلدی آؤ گھر جلدی آؤ جلدی تو ان کی ہے آگ بجھانی جی کی جلدی دین دے کم بچ بھی وقت دین لگے ہیں پہلو جناب اے جلدی آؤ جی اے کرو جی او کرو جی صحابہ کرام سارے تعلق پیشاں چھڑے حضور دے نال کہیں سبحان اللہ آل اولاد وطن مال ہر یہ چھڑ دیتے سبحان اللہ ایک مقام پا گئے ایک رتبہ پا گئے اے لفظ بولنا آسان ہے کہ ساریاں امتہ نارو افضل نے ایک دن جے سوچیا وہ کس گل نال افضل بنے سبحان اللہ کسے قوم دے اصحاب نے اپنے نبی نال اتنا ٹوٹ کے پیار نہیں کیتا جتنا مصطفیٰ دے صحابہ نے نبی پاک نال پیار کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اس شکل سب تو اتے مقام پا گئے سب تو اتے مرتبہ حاصل کر گئے اینا نہیں کسی نے محبت کی تھی لیکن ایک گل کرنا توڑے سامنے اگر سمجھو تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں کتنی محبت میرے نام بڑی محبت کتنی اولاد تو بھی زیادہ ماں باپ تو بھی زیادہ مکانات تو بھی زیادہ تجارت تو بھی زیادہ اپنی جانا تو بھی زیادہ فرمایا تو انہوں کیا احساس کدی ہو ہے کہ تسی سب تو بعد میرے نام محبت کر دیو ہاں یا رسول اللہ سانو ایک خیال ہے کہ ساڑھے تو زیادہ آپ نہ محبت کو نہیں کر سکتا فرمایا نہیں تو اڈے تو بعد
میرے کچھ امتی اجے ہون گے جڑے تواڈے تو بھی ود میرے نال محبت کرن گے. سبحان اللہ. حدیث صحیح ہے. صحابہ کرام عرض کردے نے یا رسول اللہ انہاں دے ود ساڈے نال محبت کرن دی کی نشانی؟ سن رہے ہو؟ سبحان اللہ. بے شک. ساڈے نال ود محبت انہاں دے کرن دی تواڈے نال کی نشانی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تسی نماز پڑھ دیو میں جماعت کرانا, تسی روزہ رکھ دیو میں اپنے ہاتھ نال تواڈے افطار کرانا, روزے شام دے وقت جس وقت کھلانا پلانا تواڈے نال بیٹھنا. ٹھیک ہے, تسی جہاد تے جاندے ہو میرے نال تے جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوندا ہے, میں تواڈے اگے اگے ہونا. تسی ساری رات تے سارا دن بہ کے قرآن سن دیو, تلاوت میں کرنا اپنی زبان نال. واہ واہ. سبحان اللہ. قرآن اتردا ہے میں تانوں سنا رہا ہوں. بے شک. تسی صدقات کر دیو لیکن سوال میں کرنا تواڈے کول کہ میں جنگ تبوک دی واسطے لشکر تیار کرنا پیا تے تسی حصہ ڈالو, تو تسی ڈالے حصہ بھی ڈالے. اور حضرت عثمان نے تو اتنا حصہ ڈالے کہ 300 اٹھ بمائے سامان پیش کر دیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا حصہ پایا. حضرت ابو بکر صدیق نے 3 باری سارا گھر بوکر پھیر چڑی, جھاڑو دے دیتا 3 دفعہ تاکہ بٹن بھی اپنے لا کے سرکار دی خدمت چو پیش کر دیتے. سبحان اللہ. بڑی قربانی. فرمایا لیکن سوال میں کرنا, نماز میں پڑھانا, قرآن میں پڑھنا, جہاد میں تواڈے اگے میں ہونا, مینوں تکدے ہو سامنے تے پھر قربانیاں دیندے ہو. صحابہ انہاں بندیاں دی محبت زیادہ نہیں جنہاں مینوں تکیا بھی نہیں ہونا تے جانا بھی دین گے تے سب کم کرن گے جڑے تسی پہ کر دے ہو. تے جے کوئی انہاں نہ آکھے گا نا کہ 23 سال یا 22 سال یا 20 سال نہیں, یہ سب کچھ قربان کرو, صرف ایک نظر تانوں میں محبوب دی جھلک دکھا دینا تے صرف ایک نظر مینوں تکن واسطے وہ سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ یقیناً وہ بندے زیادہ محبت کر دیں. کیوں کہ اسی تے تک کے پہ محبت کرنے ہیں جنہاں نو غائبانہ تواڈے نال اتنی محبت ہے, بہت کمال درجے دی محبت ہے. اس سے واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ دا درجہ بہت بلند ہے. میرے صحابہ دا درجہ اتنا بلند ہے کہ اگر ایک لپ کی ایک ہاتھ نو چلو آ دو لپ, ایک لپ جاؤں اگر میرا صحابی صدقہ کرے نا تے بعد وچ آਉਣ والے بندے اگر ایک اود پہاڑ دے برابر سونا صدقہ کرن تے انہاں دا صدقہ میرے صحابی دے لپ جاؤں دے مقابلہ نہیں کر سکتا. ان افضل صحابہ دا عمل. لیکن یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثل امتی کا مثل المطر, میری امت دی مثال ہے بارش دی مثال. کی مثال ہے؟ بارش. دب کے بولو کی مثال ہے؟ بارش دی مثال ہے میری امت دی. یا رسول اللہ بارش دی مثال کیویں؟ فرمایا لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں میری امت دی مثال بارش دی مثال ہے. جس طرح بارش برس دی ہے تے کوئی سمجھدار آدمی یہ نہیں دس سکتا کہ بارش دا پہلا قطرہ زیادہ برکت والا ہے, رحمت والا ہے, درمیانہ قطرہ بارش دا زیادہ رحمت والا ہے, یا آخری قطرہ بارش دا زیادہ رحمت والا ہے تے زیادہ پھل پھول کھل دینوں دے نال. فرمایا جے فیصلہ نہیں انہیں کر سکتے تے پھر یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میرے پہلے امتی میرے نال زیادہ پیار کر دیں, درمیانی زیادہ پیار کر دیں, یا آخری امت زیادہ پیار. سبحان اللہ. آنکھوں دب کے سبحان. سبحان اللہ. اور نہ کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس واسطے
کہ یہ تقریر جڑی میں کر رہا نا یہ خاص تقریر دا ایک نقطہ جڑا تواڈے سامنے پیش کر رہا. نبی کریم علیہ السلام صحابہ نو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں تو پہلی امت تو کی مثال ہے. پہلا قطرہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. پہلا قطرہ کون ہے اس بارش دا؟ مولا علی شیر خدا. پہلا قطرہ بارش دا کون بنیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ. پہلا قطرہ کون ہے؟ حضرت بلال حبشی. آکھو نا سبحان تے درمیانہ قطرہ اس امت دا کون نے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت قریب نواز معین الدین اجمیری، حضرت مجدد الفسانی، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت عمر شیخ شہاب الدین سوروردی، حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت امام احمد رضا بریلوی. نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علی نعرہ غوثیہ، قائد اہل سنت. آخری قطرہ کون نے بھائی؟ حضرت امام محمد مہدی. حضرت امام محمد مہدی. امام محمد مہدی جڑے آخر قرب قیامت دے اندر پیدا ہون گے. ٹھیک ہے، اہل سنت دا عقیدہ سمجھ لیا؟ قرب قیامت جو لفظ بولو نا، پیدا ہون گے، جمن گے. ہن سمجھ آئی جی؟ آن گے نہیں، پیدا ہوں گے. بس واضح ہو گیا مسئلہ. ظہور کریں گے، ظہور نہیں کریں گے، پیدا ہوں گے. اور امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہوں گے. کس کی اولاد سے ہوں گے؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں حسینی سید ہوں گے، حسینی نہیں ہوں گے، حسنی ہوں گے. سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو، حضور کا فرمان ہے کہ محمد مہدی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہوگا. لوگوں نے روایت بنائی امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، غار میں غائب ہو گئے. غلط، غائب نہیں ہے امام. امام حاضر ہوتا ہے، غائب نہیں ہوتا. امام ہوتا ہی تب ہے جب وہ حاضر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غائب امام کا مطلب کیا ہے؟ ان کا امام غائب ہے، نماز بھی غائب ہے، ہر شے غائب ہے. ہمارا امام حاضر ہے الحمدللہ. امام حاضر ہے، نماز حاضر ہے، روزہ حاضر ہے، حج حاضر ہے، زکوٰۃ حاضر ہے، کلمہ حاضر ہے، کلام حاضر ہے. اس لیے سنی بھی حاضر ہے. کوئی غائب نہیں ہے، کوئی ایبسنٹ نہیں ہے، غیر حاضر نہیں ہے. یہ سب جھوٹے عقیدے بنائے ہوئے ہیں. اور سنو، امام محمد مہدی قرب قیامت میں پوری روئے زمین پر حکومت کریں گے، حکومت کریں گے. اور میرے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے اس بارے میں؟ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھو. فرماتے امام حسن نے امت میں صلح کرنے کے لیے، کرانے کے لیے خلافت دے دی حضرت امیر معاویہ کو. رب تعالیٰ نے امام حسن سے وعدہ کر لیا کہ تو نے امت کا دل جوڑنے کے لیے 30 لاکھ مربع میل کی حکومت حضرت معاویہ کو دے دی. اس کے بدلے میں قرب قیامت میں تب تک قیامت قائم ہی نہیں ہوگی جب تک میں تیری اولاد کو پوری دنیا کی حکومت نہ عطا فرما. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ آئی کہ امام محمد مہدی کیوں حکومت کریں گے؟ اس لیے کہ اپنے دادا جان نے جو خلافت کی قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دے کے بھیجے گا حسنی سیدوں کو. سبحان اللہ. یہ امام محمد مہدی، اتنی بڑی حکومت ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور یاد رکھو، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس آدمی میں جتنی محبت ہے حضور کی، اتنا ہی اس کے اندر ایمان ہے. سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ایک مسئلہ اور کرتا ہوں محبت کے لیے. مسئلہ علماء نے یہ لکھا کہ محبت کا اصل ایمان ہے. کیا چیز ہے؟ آخر یہ چیز ہے کیا؟ انہوں نے کہا اصل نہیں ہے، یہ شرط ہے. شرط کہو اس کو، شرط. شرط یہ کیا ہے؟ شرط. کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. شرط ہے محبت، شرط ہے. ایک آدمی کہتا ہے فرض ہے، ان کا نہیں، فرض نہیں. فرض تو کسی شے میں داخل ہوتا ہے اور شرط مقدم ہوتی. جب تک شرط نہ پائی جائے مشروط کا وجود پایا ہی نہیں جاتا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ سب کو نہیں آئی، مجھے پتہ ہے سب کو نہیں آئی. سبحان اللہ. نماز ہے نا، نماز کے اندر تکبیر تحریمہ شرط ہے. اس کے بعد فرض ہے، قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدے فرض ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، خروج بسنعہ ہی فرض ہے نا؟ ہے نا؟ بے شک. اللہ تسی تے اے گلے تو بھی مجبور ہو گئے. او ہے کوئی نہ ہے. بے شک. نماز تکبیر تحریمہ کے بعد شروع ہوگی. اب قیام داخل ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، اب قیام فرض ہے. رکوع داخل، نماز شروع تو ہو گئی، لیکن طہارت فرض نہیں ہے، شرط ہے. طہارت نہیں ہوگی نماز شروع نہیں ہوگی. بے شک. کیا بات. فرض ابھی نہ بھی پایا جائے نماز شروع ہو گئی. کیوں کہ نماز ابھی رکوع تو آپ نے کرنا ہے اس کی جگہ پر. رکوع ابھی نہیں کیا لیکن نماز شروع ہو گئی. سجدے ابھی نہیں کیے، نماز شروع ہو گئی. ابھی قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، نماز شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن طہارت نہیں ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوئی. بے شک پڑھنا شروع کر لے. وقت نہیں ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوئی. نیت نہیں ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوئی. کیوں کہ یہ شرط ہے، یہ فرض نہیں ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ علامہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے وضو طہارت شرط ہے نماز کے لیے، ایسے ایمان کے لیے رسول اللہ کی محبت شرط ہے. وضو نہ ہو نماز شروع نہیں ہوتی. رسول اللہ سے محبت نہ ہو تو ایمان کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان. سبحان اللہ. اور زور سے کہو سبحان. سبحان اللہ. اور مومنوں، مولانا نے مجھے آہستہ سے کہا عشق رسول. ابھی میں محبت کی بات کر رہا ہوں، عشق کی نہیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں عشق اور محبت ایک ہی چیز کا نام ہے؟ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سر. آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں. کم از کم آپ جو لوگ سرائکی زبان بولتے ہو، یہ بہاولپور میں ریاست میں رہتے ہو، آپ محبت اور عشق کو ایک نہیں سمجھ سکتے، یہ مجھے پتہ ہے. بے شک. جس آدمی قرآن شریف نہ بھی آتا ہو نا، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کا کلام آتا ہو، تو وہ بھی عشق و محبت کو ایک نہیں سمجھ سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشق اور محبت ایک نہیں ہوتے. کیا فرق ہے؟ محبت عشق کی ابتدائی منزل ہے اور عشق محبت کی انتہائی منزل ہے. سبحان اللہ. آپ سب حضور سے محبت کرتے ہو مگر آپ میں سے عشق کوئی بھی نہیں کرتا. میں پکا دعویٰ کرتا ہوں نہیں کرتا. آپ محبت کرتے ہو اور محبت ہی فرض کی ہے، رب نے عشق فرض نہیں کیا، نہ عشق شرط کیا ہے. کیوں کہ وہ پورے نہیں ہونا تھا کسی سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے رب نے وہ شریعت میں وہ فرض نہیں کیا نہ شرط کیا ہے. غور کرو، کبھی نہ کہنا کہ ہم عشق کرتے ہیں. ایسے بیچارے ہمارے سٹیج سیکٹری کہتے رہتے عشاقان عاشقان.
میں نے کہا نہ، وہ تو ایک بھی ہو تو تیرا جلسہ الٹ جائے. سبحان اللہ. تمہیں کیا پتا کہ عاشق کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، کعبہ شریف میں نماز پڑھتے تھے. سنو، کعبہ شریف میں نماز پڑھتے تھے، گھر میں نماز پڑھتے تھے. کبھی مکے والوں نے کچھ لفظ نہیں بولا آپ کے بارے میں. یہ کہا کہ ان کو لگن ہے، محبت ہے رب سے، یہ بڑی عبادت کرتے ہیں، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں. لیکن اچانک حضور کو خیال آیا، دل میں چاہت آئی، حضرت خدیجہ سے فرمانے لگے خدیجہ مجھے اجازت دو، میں غار حرا دیکھ آیا ہوں جبل نور پر، وہاں میں اپنے رب کے لیے علیحدہ رہوں گا، الگ رہوں گا، سب سے انزوا میں رہوں گا، وہاں جاؤں گا. حضور چلے گئے، غار حرا میں تشریف لے گئے. سنو مسلمانوں، اشاق بڑا لفظ ہے. مکے والو اب کیا بولتے ہو؟ کہا ان محمدن قد عاشق ربہ، اب محمد اپنے رب کا عاشق ہو گیا ہے. اہل مکہ نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کو چھوڑ گیا، بچوں کو چھوڑ گیا، شہر کو چھوڑ گیا، آبادی کو چھوڑ گیا، کاروبار کو چھوڑ گیا، سب سے الگ ہو کر جب اس نے نری رب سے لگا لی. پہلے محمد محبت کرتا تھا رب سے، اب سب کو چھوڑ گیا، وہ اپنے رب کا عاشق ہو گیا. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ لفظ بولا، سب کتابوں میں موجود ہے یہ بات. اس لیے جب آپ کو پیچھے کی فکر ہے تو آپ محبت کرتے ہو حضور سے، اپنے آپ کو دبا کے بیٹھے ہوئے مسجد میں. لیکن جس کو پچھلی فکریں ختم ہو جائیں، عاشق وہ ہوتا ہے. بچہ کھڑا رہے کہ ابا میرے سر پہ ہاتھ رکھ، اس کو اس کی بھی یاد نہ رہے. کیوں؟ کہ محبت کرنا اس سے بھی دین ہے. لیکن عشق جو آتا ہے وہ ضابطے نہیں چاہتا، وہ جب لگ جاتا ہے پھر ایسے لگ جاتا ہے کہ کچھ بھی ہوش نہیں رہتی اس کو، بے شک بے شک. حتیٰ کہ اپنے آپ کی ہوش نہیں رہتی. بندہ کھانا تقاضا ہے جسم کا، وہ کھانا بھی نہیں کھاتا. پانی تقاضا ہے جسم کا، وہ پانی بھی نہیں پیتا. اسی لیے رب نے کسی پر عشق فرض نہیں کیا، نہ شرط بنایا. کیوں؟ انہوں نے کہا تسی کم میرے تو بھی جاؤ گے تو اپنے تو بھی جاؤ گے. واہ واہ سبحان اللہ. اس لیے تو شرط نہیں کی. کیا چیز شرط بنائی؟ محبت. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. چیز شرط بنائی؟ محبت. زور سے بولو، کیا چیز شرط بنائی؟ محبت. چلو بس بات رڑے تے چڑھائی. ہن مینوں یہ دسو کہ محبت کہندے کس نوں؟ دسو کنوں کہندے محبت؟ بتاؤ، دسو محبت کنوں کہندے؟ ہاں واہ واہ. اٹھ کے کھلو، تیرا کی نا ہے؟ یہ تینوں کتوں پتہ لگے؟ دلی لگا ہونا یہ بھی ہونی ایمانداری نہ دس میں کتوں پتہ لگے ہے؟ اللہ سبحان اللہ. اللہ. یا یا رسول اللہ. اس بچے نے حق چاریا. اس بچے یا اس بچے نے جو بات کی ہے نا، یہ پتہ کی بات ہے، یہ سب کو نہیں پتا. اس میں میں بڑے بڑے مجموعوں میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، یہ میرا سوال ہوتا ہے، کیونکہ سنی سب محبت کرتے ہیں اور محبت کے دعوے دار ہیں، مگر اس کی تعریف نہیں جانتے. میں جیسے پوچھتا ہوں محبت کیا ہوتی ہے، کہتے پیار ہے. پیار کیا ہوتا ہے محبت؟ میں نے کہا یہ تو تکرار ہے. یہ کوئی پیار ہے؟ یہ تو کوئی تکرار ہے. محبت پیار ہے، پیار محبت ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے وہ لفظ بولا جو محبت کا اصل معنی ہے.
محبت کا معنی عربی میں ہوتا ہے میلان قلب، دل کا جذب، دل کھینچے جس کی طرف، سبحان اللہ. دل کی توجہ. محبت ہے دل کی توجہ. اور جب کہیں محبت الرسول، اس کا مطلب ہے اس کا دل ہر وقت متوجہ ہے رسول کی طرف. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مولوی صاحب کی کتاب دیکھی، دلی کے ہیں مولوی صاحب، دلی شہر کے. جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال ہے. ایک دلی کے مولوی صاحب بڑے اچھے خاندان کے، لیکن فساد ہو گیا، ان کے دل میں فساد ہو گیا. انہوں نے معنی لکھا، انہوں نے کہا حضور کی طرف توجہ کرنا جائز ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ لکھا، بلکہ بڑے برے لفظ لکھے، میں اب وہ بیان نہیں کروں گا. استغفر اللہ. میں نے کہا مولوی تمہیں محبت کا معنی نہیں آتا؟ محبت کا معنی ہی دل کی توجہ ہے. تو کہتا ہے دل کی توجہ جائز نہیں، تو پھر محبت فرض کیسے ہوئی؟ سبحان اللہ. ہو گیا مسئلہ. سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. آپ کو تقریر کرنی ہو تو 2 ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں. پہلے مسئلہ بیان کرو، پھر بتاؤ کہ مسئلہ بڑا اچھا ہو گیا. سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. کیونکہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مسئلے کیسے ہوتے ہیں. ابھی آپ واقعاتی تقریر سن سکتے ہو، مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کا. یہ تو فلسفہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. آپ کو پتہ ہے کہ میں فلسفہ بیان کر رہا ہوں؟ آپ کو نہیں پتہ. یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں نا، اتنا لفظ لکھنے کے لیے ابن قیم الجوزی کو 600 صفحے کی کتاب لکھنی پڑی، اقتضاء المحبہ. 600 صفحے میں جو اس نے مضمون بیان کیا ہے نا، یہ 3 منٹ میں نے کیا آپ کے سامنے. سبحان اللہ. آپ کی بلا جانے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اقتضاء المحبہ میں ابن قیم الجوزی نے 600 صفحے میں یہ مضمون بیان کیا ہے، جو ابھی میں 3 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہاں، اور اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ واقعی یہ معنی ہے دل کی توجہ، میلان قلب، یہ محبت کا معنی ہے. لیکن میں نے ابن قیم الجوزی کے مکتب کے علماء کے سامنے کہا کہ جب میلان قلب محبت ہے تو بتاؤ کیا تمہارا ایمان ہے کہ حضور کی محبت فرض نہیں ہے یا شرط نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں ہے، شرط ہے. میں نے کہا شرط ہے تو بغیر توجہ کی محبت ہوگی کیسے؟ سبحان اللہ. یہ بھی بتاؤ. اگر عالم ہو، علم کے دعوے دار ہو تو بتاؤ محبت کا تو معنی ہی دل کی توجہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ دل کی توجہ حضور کی طرف ہو جائے تو شرک ہوتا ہے. اور شرک ہوتا ہے تو پھر ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے حضور کی محبت کا. محبت نام ہے دل ہر وقت محبوب کو دیکھتا رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چیز کو محبت کہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مذہب بڑائی پھرتے ہو جی سارے مولوی بڑے بڑے نے. میں کہ مولویوں نے تو سب قربانی دینی ہے، بڑے نے، میرا مطلب انہیں گوشت چک ہے. مولوی وہ ہے جس کے پاس معرفت ہو. بے شک بے شک. کیا بات. توحید کی بھی معرفت ہو، رسالت کی بھی معرفت ہو، عبدیت کی بھی معرفت ہو، یوم آخرت کی بھی معرفت ہو، موت کی بھی معرفت ہو، آیات کی بھی معرفت ہو. جب معرفت ہی نہیں ہے تو مولوی کس بات کا؟ محبت سے بندہ مشرک ہوتا ہے. میں نے کہا کوڑیا محبت نہ بندہ مومن ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو وہ محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت ہوتی ہے محبوب کی طرف متوجہ ہونا، اور وہ بھی آنکھوں سے نہیں، منہ سے نہیں، منہ سے نہیں، ناک سے نہیں، کانوں سے نہیں، دل سے. دل سے. بے شک. دل سے. کیونکہ محبت کا معنی یہ ہے. بے شک. اور اگر کسی کو اس بارے میں شک ہو کہ یہ مضمون قرآن کا ہے تو سنو قرآن. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. ورسولہ ہی. زور سے بولو ورسولہ ہی.
اگر ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بیویاں قبیلے مکان تجارت مال یہ چیزیں اللہ اور اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان سب چیزوں سے زیادہ ہے پھر اللہ کی رحمت کے امیدوار رہا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ تو میرا سوال ہے، پورا مکتب اس بنیاد پہ کھڑا ہے، پورا مسلک اس بنیاد پہ کھڑا ہے، توجہ نہیں کرنی۔ میں نے کہا توجہ نہیں کرنی تو ایمان بھی نہیں رکھنا۔ ہاں مولوی جی اے جھگڑے دی گل نہیں، یہ تحقیق دی گل ہے کہ محبت دا معنی ہی دل دی توجہ۔ بے شک، جو توجہ نہیں تو محبت نہیں، تو جو محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ بے شک، بے شک، بولو نا، بے شک، توجہ دل کی توجہ حضور کی طرف نہیں تو محبت نہیں، بے شک، کیونکہ محبت کا معنی ہی دل کی توجہ ہے۔ جی بے شک، اور اگر توجہ نہیں تو محبت نہیں تو ایمان نہیں، تو پیچھے کی بچ گیا؟ نیری دلی، یہ دل بھی صاحب ہے تو میں کہ لئی پھر ہوں دلی لئی پھر کوچا یہ لے جو، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں، نہ دلی سے کام ہے اور نہ ہی ایسے دل سے کام ہے۔ جو دل ہو لیکن محبت نہ ہو، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا استاد وہ ہے جو دل کو دل ہی تب مانتا ہے جب اس میں یاد محبوب ہو۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، بولو نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ وہ ویسے ان دب کے بولنا یار، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یہ معمور رہا تو دل ہے، نہیں معمور رہا تو دل نہیں ہے۔ بے شک، کیا ہے پھر؟ کیا ہے وہ کہ دل ہے جناب، دھڑکتا پیا، میں کہ دھڑکتا ہے پر پوری طرح نہیں۔ وچ کچھ نہیں جی، آپ کو پتہ ہے دھڑکتا ہے، دل دھڑکتا ہے؟ بتاؤ، دل دھڑکتا ہے نا؟ 1 منٹ میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ؟ 72 مرتبہ؟ چلو میں حساب کر لیتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ 17 پھر 17 اور پھر 17 اور پھر 17، 68 مرتبہ، 68 مرتبہ 1 منٹ میں۔ ہارٹ بیٹ ہے اس آدمی کی جو 1 منٹ میں 17 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور جو 18 مرتبہ لیتا ہے اس کی ذرا تعداد زیادہ ہوگی، وہ 72 ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ قانون طب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ قانون طب میں۔ اور اب آپ کو بتاؤں میں، چوکھے اللہ دے پیارے، 24 گھنٹے کے اندر، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے دل؟ حساب کرنا، 1 منٹ کا تو حساب لگا لیا نا۔ 24 گھنٹے میں دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ 24,920 مرتبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 24,920 مرتبہ اس آدمی کا جو 1 منٹ میں 18 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور جو 17 مرتبہ لیتا ہے اس کا 24,480 مرتبہ دل دھڑکتا ہے 24 گھنٹے میں۔ اور یہ چونکہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو منٹ میں 17 سانسیں لیتا ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جو 18 لیتا ہے۔ یہ فرق ہے، طبیعت میں ویسے ہی فرق ہے، اور اس کے 4 گنا ہارٹ بیٹ ہے۔ سانس ایک آتا ہے تو قلب کی ضربیں 4 لگتی ہیں، ایک سانس میں قلب 4 ضربیں مار جاتا ہے۔
حضرت باجدید بستامی سرکار فرماتے امام عاشقاں فرمایا ہر سانس پر خدا کا ذکر کرو. تو حضرت ابوالحسن خرقانی عرض کرتے ہیں حضور یہ دیکھو ویسی نسبت ہے, سامنے نہیں تھے لیکن سوال کر رہے ہیں ان سے. ابوالحسن خرقانی کہتے ہیں مرشد ہر سانس ذکر کا اگر مطلب یہ ہے پھر اور کچھ بھی نہ کریں, یہ تو عشق ہے, تو یہ تو نہیں کر پائیں گے. بیوی کے ساتھ بات کریں گے نا, بیٹی کے ساتھ بھی بات کریں گے, بھائی سے بھی بات کریں گے, ابے کو بھی جواب دیں گے, پھر ہر سانس کیسے کریں گے؟ فرمایا سانس تنفس کو نہیں کہہ رہا, ضرب قلب کو کہہ رہا ہوں. لہذا 24,920 مرتبہ لے گا تو سانس, کتنے میں؟ 24 گھنٹے میں, اور ضرب قلب کتنی ہو جائے گی؟ 1,00,000, کیونکہ وہ ایک سانس میں 4 ضربیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ تو تو زبان اور ناک کے سانس کو سانس نہ مان, دل کی ضرب کو سانس مان. تو 6 گھنٹے میں تو کرے گا 25,000 ذکر, جب ہر ضرب قلب کو ذکر بنا لے. تو کہا جی زبان تو پیچھے رہ جائے گی, نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ زبان کی حرکت تو سانس کے مطابق ہوگی. فرمایا سانس اپنی روک اور زبان کو تالو سے لگا دے. کیوں کہ یہ زبان عاجز ہے. اب خیال سے ذکر کر, تیرا خیال چلے گا ضرب قلب کے ساتھ, خیال چلے گا ضرب قلب کے ساتھ, اور ذکر خفی اور نفسی, نفسی سے مراد بھی خیال, یہ ہے اصل. فرمایا 6 گھنٹے میں کرے گا تو 25,000 ذکر, 6 گھنٹے میں تو کرے گا 25,000 ذکر, اور 18 گھنٹے تیرے پاس موجود ہیں. 6 گھنٹے کر نماز روزہ, 6 گھنٹے کر کام, 6 گھنٹے سو جا. اور ماں باپ کی اور بیوی کی بھی مان ان 6 گھنٹوں میں جو نماز کے ہیں. اب کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو. آپ فرماتے 6 گھنٹے کر محبت کا قرض ادا, 6 گھنٹے کر شریعت کا قرض ادا, 6 گھنٹے کر طبی ضرورت کے لیے کام, اور 6 گھنٹے کر طبی ضرورت اور زندگی کے لیے نیند. 24 گھنٹے کی یہ ترتیب رکھ. تو جس نے 24 گھنٹے کو ذکر 6 گھنٹے میں کرنا ہو وہ ذکر قلب کرے, قلب کا ذکر کرے, تو 6 گھنٹے میں 24 گھنٹے کا کام ہو جائے گا, اور ایسا شخص اللہ کے ولیوں میں لکھا جائے گا. اب کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اویس معلوم ہو گیا؟ ہو گیا. اب بابڑوں سے پوچھ جا کے, ابھی بھی ان کو نہیں پتا, ان کو ابھی بھی نہیں پتا اس ترتیب کا. یہ مسئلہ صرف سنیوں کو آتا ہے, حالانکہ قانون طب میں لکھا ہے یہ, لیکن یہ طب کا قانون صوفیاء نے جاری کیا, ہم سے نہیں ہو سکا, دوسرے لوگوں سے. صوفیاء نے جاری کیا کہ تم اس طریقے پر اپنے قلب کو حاضر کر سکتے ہو. اب پوچھا کہ اس 6 گھنٹے میں توجہ کدھر رہے؟ فرمایا صورت رکھ دل میں محمد کی, حقیقت سمجھ رب کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوچھا جی کہ کس طرح؟ فرمایا جس کی صورت تو رکھنا چاہتا ہے وہ تو متصور ہی نہیں ہے. یہ فلسفیوں کی بات ہے, لا یتصور. تو جو متصور نہیں ہے اس کی صورت آئے گی کیسے؟ لہذا صورت ہوگی حضور کی. انہوں نے کہا جب حضور کی صورت آئے ہوگی تو شرک نہیں ہوگا, غیر اللہ ہو جائے گا. فرمایا پگلے تو جب نماز پڑھتا ہے تو امام بھی تو تیرے آگے ہوتا ہے, شرک نہیں ہوتا. شرک نہیں ہوتا جب تو نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے, تیرے آگے تیری صف ہوتی ہے, تیرا سر ہوتا ہے ان کے قدموں کے نیچے. اگلی صف کے نمازی جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں تو سر رکھتا ہے. شکلاً یہ شرک ہے, تیری جماعت شرک ہو جائے گی. کیوں؟ تیرے آگے جو کھڑے ہیں ان کے قدم سر رکھتا ہے اپنا, تو شرک ہو گیا. امام کے پیچھے کھڑا ہے تو شرک ہو گیا.
محراب و ممبر تیرے سامنے ہے تو تو ممبر و محراب کو منہ کرتا ہے، تیرے شرک ہو گیا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، فرمایا مسجود الیہ کسی کو کرنے سے شرک نہیں ہوتا، مسجود لہو بناؤ غیر اللہ کو تو شرک ہوتا ہے۔ کسی کی طرف سجدہ شرک نہیں، کسی کے لیے سجدہ۔ یہ شرک ہے۔ فرمایا یاد رکھ تصور کے لیے رب نے بنایا ہی محبوب کی صورت کو ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ سبحان کہ جس کا تصور دلانا تھا اسی کو صورت دی، لہذا وہ اپنا تصور دلانا نہیں چاہتا۔ کیوں کہ دلائے تو پھر آئے کیسے؟ شکل میں متعین نہیں ہوتا۔ اور میں یہاں وہ لفظ نہیں بولوں گا جو ابن عربی نے بولا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اللہ عاجزی سے پاک ہے، مگر یہ اس کی شان کے تنزل ہے کہ وہ صورت بنے۔ اب آپ سمجھو یہ ادب کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ لفظ یہاں عاجزی کا آتا۔ وہ آپ فرماتے ہیں رب کے لیے عاجزی کا لفظ جائز نہیں، مگر تنزل بصورت تعین یہ تنزل ہے شان الہی کے لیے، اور یہ جائز نہیں، لہذا صورت بن ہی نہیں سکتا۔ جس صورت کو اس نے اپنے لیے پسند کیا وہ صورت محمد ہے۔ اسی لیے تعین اول اس ارادہ الہیہ کا جب کیا گیا تو صورت محمدی کو بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے فص محمدی۔ ابن عربی مقام رسول پر جب بات کرتے تو یہ لفظ ارشاد فرمائے۔ یہ میں کہہ دیے، آپ کو کسی کو سمجھ آئے کسی کو نہیں آئی، لیکن یاد رکھنا پہلا ارادہ الہی یہ رب نے، ذرا سا ترجمہ کروں اگر آپ اجازت دیں تو، رب سبحان اللہ۔ رب صورت سے پاک ہے، مگر اپنے لیے جس صورت کو رب نے تجویز کیا کہ اگر میری شکل ہوتی تو ایسی ہوتی، اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں پاتے بات۔ سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں اس لیے یہ ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن منکروں کے ہوتے ہوئے اس ترجمہ کرتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ تو پہلے ہی آؤٹ ہو گئے ہیں اور زیادہ پاگل ہو جائیں گے۔ یہ کیا رہا ہے؟ آپ کہو گے کہ یہ بات آپ کہہ رہے تو آپ ایک مولوی ہو، مولوی کے بیٹے ہو، آپ کو یہ کہنے کی اجازت کس نے دی؟ میں نے کہا حدیث پاک نے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا جس صورت کو رب نے، بے صورت نے جس صورت کو اپنے لیے چنا، اس صورت کو جب متعین کیا تو محمد بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اے صورت، حضرت پیر میر علی شاہ فرمایا اے صورت ہے، بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم۔ یہ ہے مسئلہ، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ سورت محمدی کی تاریخ بتا رہا ہوں، اور اس کا میں عروج، تنزل نہیں، عروج بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ بشریت کا یہ عروج ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت بنتی قدرت الہ کی جو اگر میں بھی ممکن نہیں، تو پھر وہ صورت یہی صورت ہوتی جس صورت میں اپنے حبیب کو پیدا کیا، لیکن اس کا تنزل محال ہے۔ شان الوہیت کا تنزل محال ہے۔ اس محال نے جب اپنی پسندیدہ صورت ظاہر کی ممکنات میں، تو جناب محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے مسئلہ۔
ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. امام عبد الرزاق نے اس کو المصنف میں اس کو جگہ دی ہے. اس لیے جو بات کرنے کی ہے وہ بہت بلند بات ہے. وہ بات بلند ہے جہاں طائر سدرہ کے بھی پر جلتے ہیں. پر کے کیا بات کہے گا. اس لیے اس پر اکتفا کرو. اور یہ بات ایک مولوی مجھے کہنے لگا کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر آپ گھنٹوں پھر بھی بولتے رہتے ہو. جب کہتے ہو کہ سمجھ نہیں آتی پھر بھی گھنٹوں تقریریں کرتے رہتے ہو. سنیو. میں نے کہا کرتے رہتے ہیں. تو کہتے پھر کیوں کرتے ہو. میں نے کہا دیکھو تم یہ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ پر مذکر یا مؤنث کا لفظ بولا جاتا ہے؟ بولا جاتا ہے؟ بولو بھائی. بارے شریعت ہی پڑھ لو. اللہ کے لیے مذکر یا مؤنث بولا جاتا ہے؟ اللہ کو مرد کہو گے یا عورت معاذ اللہ؟ کچھ نہیں کہہ سکتے نا. اب علماء تشریف فرمائے ان سے پوچھ لو هو اللہ الذی کہا جائے تو ہوا ضمیر مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے؟ بولو نا. ہوا ضمیر جب بولی جاتی ہے هو اللہ الذی، ہوا بھی اور اللہ زی بھی، یہ کیا لفظ ہے؟ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مذکر مؤنث کا اطلاق نہیں ہوتا اس پر تو ہوا کیوں بولتا ہے؟ یا کیوں نہیں بولتا؟ یا کوئی اس سے بھی الگ صیغہ کیوں نہیں نکالتا؟ فرمایا اس لیے کہ جو دونوں میں بلند ہو وہ بول دو. جب سمجھ نہ آئے تو بات اونچی کرو. بس ہو گئی بات. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے جی سمجھ نہیں آئی تو پھر بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اتنا ہمیں معلوم ہے کہ سمجھ نہ بھی آئے جو اچھے ہیں گل اچھی ہوئے گی. بس. سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. سبحان اللہ. یہ ہے بلند مقام. یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے تو پھر کو ہمارے جیسے ہیں، گاؤں کے چودھری جیسے ہیں، فلانے جیسے ہیں. میں کہ مولوی بیڑا رونے نہ چپ ہی چنگی، تیرے جاتے نہ ہی بولے تو چنگا ہے. کیوں کہ تینوں تو سمجھ ہی کوئی نہیں. گاؤں کے چودھری جیسی کرو اور بڑے بھائی جیسی کرو. میں کہ تو چپ ہی رہ رہو، کچھ بھی نہ کر. ایڈے تو پھول کیرنے پیا، تینوں جی گل دا پتہ ہی کوئی نہیں. ہاں وہ تو اللہ کا جلوہ ہے. سبحان اللہ. مظہر ذات اتم ہے. سبحان. مظہر ذات اتم ہے. مظہر اتم میں ذات ہے. ذات کا کامل اور تمام ظہور کسی ہستی میں جو ہوا ہے سارے انبیاء مانتے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. ظہور ذات ان میں ہوا ہے. ظہور ذات ہوا ہے. آپ بتائیے کیا سمجھ رہے اس بات کو؟ ہم بشر ہیں. میں نے کہا تم تو بشر بھی نہیں ہو، اس لیے کہ تم کیسے بشر ہو؟ تم ایسے حیوانوں کی طرح بولتے ہو. بشر حیوان ناطق ہوتا ہے، ناطق اور نطق اس کا کسی طریقے کا ہوتا ہے. تیرا نطق ہوا کے تابع ہے. وہ بشر ہیں ضرور مگر ان کا نطق ہوا کے تابع نہیں ہے. وہ جب بھی بولے خدا کی وحی سے بولتے. سبحان کیا اللہ. بشریت ہے تیری ان کے ساتھ. اے مومنین کرام، یہ ایک مضمون ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور پورے اخلاص کے ساتھ پیش کیا. اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہم سب کے دلوں میں وہ توجہ پیدا کر دے، میلان پیدا کر دے کہ جس کا رخ اللہ کے حبیب کی طرف، اور اللہ کے حبیب کے جلووں سے ہم اپنے خالق کی پہچان کریں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی پہچان حاصل کریں
اور اس کا قرب حاصل کریں، خدا کے بندے بن جائیں اور اپنی زندگیوں میں سے نفس، شیطان اور حرص و ہوا کی حکومت کو توڑ ڈالیں، محبت والے بن کے خود کو اپنے رب کا بندہ ثابت کریں اور اپنے حبیب کا امتی ثابت کریں۔ یہ ہے اصل راستہ اور صحیح طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق دے۔